قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی سے 3 اہم عہدے واپس، عمر ایوب اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے فارغ، زرتاج گل کا پارلیمانی لیڈر اور احمد چٹھا کا ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کا عہدہ بھی خالی۔ پی ٹی آئی سے اپوزیشن لیڈر کا چیمبر واپس لے لیا گیا۔ اسپیکر نے نئے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کو پارلیمانی لیڈر اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے لیے دوبارہ نام دینا ہوں گے۔ عمر ایوب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، فائنانس کمیٹی سے بھی ڈی لسٹ۔ پی ٹی آئی کے نااہل 7 ارکان سے قائمہ کمیٹی کی ممبرشپ بھی واپس۔ نااہل ہونے والوں میں جمشید دستی، محمد احمد چٹھا، عمر ایوب، حیدر علی، حامد رضا، رائے حسن نواز اور زرتاج گل شامل۔ اسپیکر کے نااہل ارکان کے نام لیتے ہی اپوزیشن رکن اقبال افریدی نے کورم کی نشاندہی کر دی۔ 200 کے بجائے بجلی کے 300 یونٹس تک پروٹیکٹڈ شرح میں لانے کی تجویز۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پروٹیکٹڈ صارفین کی شکایات کا نوٹس لے لیا۔ ارکان اسمبلی نے وزیراعظم کے سامنے 201 یونٹس پر 5,000 روپے اضافی بل بھجوانے کا معاملہ اٹھایا، جس پر شہباز شریف نے پروٹیکٹڈ صارفین کے معاملے پر کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا۔ کمیٹی پروٹیکٹڈ کیٹیگری کو ریلیف دینے کے لیے رپورٹ تیار کرے گی۔ 201 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین 6 ماہ تک پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکل جاتے ہیں، انہیں تقریباً 5,000 روپے ماہانہ اضافی بل دینا پڑتا ہے۔ لاہور کے علاقے مناوا میں سیکیورٹی فورسز نے بھارتی ڈرون مار گرایا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی حدود میں ڈرون کی نقل و حرکت دیکھی گئی۔ فورسز نے فوری طور پر ڈرون کو نشانہ بنا کر نیچے گرا لیا۔ حساس اداروں نے ڈرون کو تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی۔ ضلع میاں والی کے شہر کندیا میں 2 دہشت گرد ہلاک۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ 2 دہشت گرد مارے گئے۔ 6 فرار دہشت گردوں سے گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن۔ دہشت گردوں سے رائفلیں، 2 دستی بم، گولیاں اور بارودی مواد برآمد۔ پاکستانی ایئرپورٹس اتھارٹی کو فضائی حدود کی بندش سے 4 ارب 10 کروڑ روپے خسارے کا انکشاف۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران وزیر دفاع خواجہ آصف نے تحریری جواب میں ایوان کو بتایا، ایئرپورٹس اتھارٹی کو فضائی حدود سے بندش سے 4 ارب 10 کروڑ روپے خسارہ ہوا۔ پاکستان کی فضائی حدود 24 اپریل سے 30 جون 2025 تک بند رہی۔ مارکہ حق میں تمام بھارتی طیاروں کے لیے فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت واپس لے لی گئی۔ بندش کے باعث یومیہ 100 سے 150 بھارتی طیارے متاثر ہوئے۔ فضائی ٹریفک میں تقریباً 20% کی کمی واقع ہوئی۔ مجلس وحدت المسلمین کا 40 مارچ ختم کرنے کا اعلان۔ حکومت، شیعہ علماء کونسل اور MWM کا 7 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق۔ علامہ احمد اقبال رضوی کی گورنر سندھ اور وزیر مملکت طلال چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ وائس چیئرمین MWM نے کہا کہ حکومت نے معاملے کو مثبت انداز میں حل کیا۔ 70% زائرین بذریعہ سڑک سفر کرتے ہیں۔ حکومت زائرین کو ایئر لائن سے رعایتی ٹکٹ دلائے گی۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا، امن و امان کے باعث سڑک کے ذریعے سفر بند کیا۔ عراقی ویزا ہولڈرز کو رعایتی ٹکٹ دلوائیں گے۔ ویزے کی مدت میں 60 روز تک توسیع کرائی جائے گی۔ عراق کے لیے 2 سے 3 روز میں پروازیں شروع ہوں گی۔ ٹور آپریٹرز کو دی گئی رقم واپس دلوائیں گے۔ سرحد پر موجود طلباء کو ایران داخل ہونے دیا جائے گا۔ زائرین کے لیے تافتان بارڈر بند ہوا نہ کبھی ہوگا۔ زائرین کے لیے خصوصی کمیٹی بنائیں گے۔ ہماری پوری ٹیم یہ چاہتی ہے کہ اس معاملے کو جلد سے جلد حل کر لیا جائے۔ الحمدللہ ہم سب ایک بات پر متفق ہو گئے ہیں، یہ مارچ انشاءاللہ تعالی اب نہیں ہوگا، اب مذاکرات ہوں گے۔ ہنزا میں گلیشیئرز پگھلنے سے دریائے ہنزا میں پانی کی سطح بلند۔ مورخون اور گرچا میں شاہراہ قراقرم زمینی کٹاؤ کا شکار۔ گاڑیوں کی آمد و رفت بند۔ پاکستان اور چین کا زمینی راستہ منقطع۔ بلائی گوجال کے کئی گاؤں کا ملک سے رابطہ کٹ گیا، جس پر گلیشیئر سے آنے والے پانی کے باعث ہنزا کے حسن آباد نالے میں شدید طغیانی۔ گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقے میں پہاڑوں کے دامن میں واقع درجنوں گھروں کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی 24 گھنٹے کے دوران موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی۔ لاہور، گجرانوالہ، راولپنڈی اور پشاور میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ۔ خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور مری میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ بلوچستان کے اضلاع یوب، بارکھان اور خوزدار میں بارش کا امکان۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش متوقع۔ تربیلا ڈیم 96% اور منگلا ڈیم 62% تک بھر چکا۔
پنجاب کے بڑے سرکاری ہسپتال بیکٹیریل وائرل آلودگی کا گڑھ بن چکے۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی انفیکشن بچاؤ کنٹرول رپورٹ میں ہوش ربا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب کے 17 ہسپتالوں میں انفیکشن کنٹرول کرنے کے لیے بنیادی اقدامات ناکافی ہیں۔ لاہور کے میو ہسپتال، جناح سروسز ہسپتال میں بھی انفیکشن کنٹرول کے غیر مؤثر اقدامات۔ کے پی حکومت کے میگا پروجیکٹ بی آر ٹی پشاور میں 28 ارب روپے کی بے قاعدگیوں کا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ کمرشل پلازوں کی عدم تکمیل، آپریشن میں غلط کانٹریکٹس، مفت کارڈز کی فراہمی، ٹیکس وصولی سمیت مختلف کمپنیوں کے ٹھیکے دینے کے عمل میں بے ضابطگیاں رپورٹ۔ ملک بھر میں چینی کا بحران بدستور جاری، مہنگی چینی کا حصول بھی مشکل ہو گیا۔ دکانوں سے چینی غائب، چینی کے متبادل گڑ اور شکر کی قیمتیں بھی 40 روپے فی کلو قیمت بڑھ گئی۔ ملتان میں چینی 195، پشاور میں 200، کوئٹہ میں 190 سے 195 روپے کلو میں دستیاب۔ لاہور میں صورتحال میں بہتری آنے لگی، کچھ علاقوں میں چینی سرکاری نرخوں 173 روپے فی کلو میں ملنا شروع۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت چینی کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی کہتا ہے نہیں ہے، اگر ہے تو کوئی 200 روپے سے کم بیچ ہی نہیں رہا۔ جہاں جائیں آپ، مطلب 190 روپیے 200 روپیے اپنا ریٹ لگا کر دیتے ہیں، تو ان کو پوچھنے والا ہے ہی نہیں۔ کہیں سے مل رہی ہے، کہیں سے نہیں مل رہی، اور جہاں سے مل رہی ہے وہ اپنا ریٹ لگا رہا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 1141 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,46,788 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 16 پیسے سستا، 282 روپے 56 پیسے سے کم ہو کر 282 روپے 40 پیسے پر آ گیا۔ سندھ اسمبلی کے ارکان کی تنخواہیں اور الاؤنسز میں اضافے کا فیصلہ، تنخواہوں میں اضافے کا بل آج کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اس وقت ارکان سندھ اسمبلی کو 1.5 لاکھ روپے تنخواہ مل رہی ہے۔ بل میں تنخواہوں کو دگنا کرنے کی تجویز۔ سیالکوٹ کے اے ڈی سی آر اقبال سنگھیڑا سے کروڑوں روپے کی ریکوری، محکمہ اینٹی کرپشن نے لینڈ کروزر اور رولیکس گھڑی برآمد کر لی، 4,70,000 روپے نقد۔ مختلف سوسائٹیز میں کمرشل پلاٹس کی فائلز کی ریکوری، حکام کے مطابق اقبال سنگھیڑا پر کروڑوں روپے رشوت لینے کا الزام، 5.5 کروڑ سے زائد رقم کی برآمدگی ابھی باقی۔ اقبال سنگھیڑا گرفتاری کے بعد جسمانی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن کی تحویل میں ہیں۔ بری ہونے والے افراد کے کریکٹر سرٹیفکیٹ سمیت سرکاری دستاویزات میں مقدمے کا ذکر نہ کیا جائے، لاہور ہائی کورٹ نے نیا قانونی نقطہ طے کر دیا۔ جسٹس ابہر گل خان نے کہا کہ بریت کے باوجود مقدمے کا ریکارڈ ظاہر کرنا انسانی وقار کے خلاف ہے۔ درخواست گزار پولیس کی جانب سے کلیئر کریکٹر سرٹیفکیٹ کا حقدار ہے۔ 6 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری، عدالت کا فیصلے کی کاپی آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو بھجوانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے آسٹریلین ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کا پاکستان میں شاندار خدمات کے اختتام پر ہائی کمشنر نیل ہاکنز کو خراج تحسین۔ ٹیکسٹائل، فوڈ پروسیسنگ، معدنیات اور آئی ٹی خدمات میں تجارت کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ نے کہا پنجاب میں آئی ٹی اور سیاحت کے شعبوں میں آسٹریلوی سرمایہ کاروں کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا 67واں یوم شہادت۔ بورے والا میں میجر طفیل محمد شہید کے مزار پر پھول رکھنے کی پروقار تقریب۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل علی اقبال نے شہید کے مزار پر حاضری دی، دعا اور فاتح خوانی کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، فیلڈ مارشل، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، نیول چیف، ایئر چیف مارشل کا خراج عقیدت۔ میجر طفیل محمد شہید نے مشرقی پاکستان کے لکشمی پور سیکٹر میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود دشمن پر حملے جاری رکھے اور مشن کامیابی سے مکمل کیا۔ بے مثال بہادری پر اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔